نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبے میں ایک سلگتے ہوئے عنوان کے تحت اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے
اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک خبر تصویر کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ بہت سی مسلمان لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے ہوا اور باضابطہ اسلامی اصول کے خلاف مندروں میں یا بت گدوں میں جا کر برادران وطن کی شادی کے رسم و رواج کے مطابق اس عمل کو انجام دیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اس میں لگی ہوئی تھی کہ ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیم RSS اور اسی طرح دوسری کٹر پنتھیاں تنظیموں نے بھی اپنی جانب سے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر اس کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کے لیے اتنے انعام رکھے گئے، مکانات دیے جانے کی بات بھی آئی، بچے کی ولادت کے شکل میں مزید ان پر کرم فرمائی کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ پھر اس کا یوز اور استعمال کرنے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی صورت میں اور بھی زیادہ تعاون کرنے کی پیشکش رکھی گئی۔ یہ خبر گردش کر رہی ہے، عوام الناس کو کوئی پتہ ہی نہیں، یا سن کر اور دیکھ کر اندیکھی اور انسنی کرنا تو ان کی فطرت ہے۔ البتہ مسلمانوں کی حساس تنظیموں نے اور ملت کے ذمہ داروں نے بطور خاص مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے اس سنگینی کو محسوس کیا اور باضابطہ تحریری بیان کے ذریعے سے امت مسلمہ کے عورت و مرد کو متنبہ بھی کیا گیا اور ایسی شادیوں سے دور رہنے، بلکہ ایسی شادیوں کے جو مسائل عام طور سے حل کر دیے جاتے، اس سے پہلے پیشگی طور پر اس کی سنگینیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی تلقین بھی کی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسی مناسبت سے اسی مسلم برسل اللہ کے گائیڈ لائنز کے مطابق آج کی اس خطبے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں جملہ سخت بھی ہو جائے جس کی تلخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اب تلملا بھی اٹھیں تو پیشگی معذرت خواہ ہوں، اور اگر حق بیانی کے بعد آپ نہیں معاف کریں گے تو معافی کی خوشامد کی بھیک بھی نہیں مانگتا ہوں۔ مسئلہ ہمارے سامنے ہے نسل کو خراب کرنا، مسلمانوں کی آدھی آبادی پر مشتمل خواتین اسلام کی بے عزتی کرنا، اور ساتھ ساتھ مسلم نما چہروں کے لو جہاد کے نتیجے میں اس کا انتقام اور بدلہ لینا۔ اب میری بات کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ کسی بھی پارٹی میں
اگر مسلمانوں کو عروج بخشا گیا، کسی لیڈر کو اونچا مقام دیا گیا، آپ تحقیق کر لیجئے کہ مسلم علماء ان لیڈروں کا نکاح غیر مسلم کی لڑکیوں سے ہوا، اور پھر اپنے بچوں کے نام اور ان کے کارنامے جو آپ کے سامنے ہیں، آپ گن گن کے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ چاہے آپ کے خیر خواہ ثابت ہوتے ہوں، مگر مچھ کی آنسو بہا کر ملت کے غم میں گھلنے والے دکھائی دیتے ہوں، لیکن یہ لوگ در حقیقت بکوے ہیں، اور اپنے بکنے کے نتیجے میں دوسرے مسلم بچیوں کی عزت و ناموس کے تار تار کرنے کے ذمہ داری بنتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اولاد جنم ہوتی ہے اور مرد کی نسل بڑھتی ہے۔ نسل انسانی کے اضافے اور بڑھوتری کا ایک بہترین ذریعہ شرعی نقطہ نگاہ سے شرعی نکاح کرنا ہے۔ اس نکاح کے اصول و ضوابط کتاب و سنت میں باضابطہ موجود ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھیے، وہ چیز آپ کے سامنے بآسانی آ جائے گی کہ کس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے اور کس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہے۔ صرف ایک عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ عورت و مرد کا مسئلہ بعض جزوی لحاظ سے کچھ فرق ہے۔ ایک مسلمان کا نکاح مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنا دین دھرم چھوڑ کر خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے یا کرتی ہے، اسے مسلمانوں کی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایسے عورت و مرد کا نکاح، مسلمان عورت و مرد سے نکاح کرنا جائز ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ بنیاد رکھی گئی کہ وہ مسلم ہونا چاہیے۔ علاوہ اس کے غیر مسلموں کی جماعت میں بہت سارے افراد ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ملحد و دہریہ بھی ہیں، بے دین یا بد دین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی۔ البتہ یہود و نصارہ کی لڑکیاں لانے کی اجازت ہے، لیکن یہود و نصارہ کو لڑکی دینے کی اجازت قطعاً نہیں۔ اور اگر یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس میں بھی کچھ شرائط ہیں، جس کا تذکرہ بطور خاص سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کیا گیا ہے۔ اب اسے پڑھیے، پھر اب اندازہ لگائیے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 21 کی جو تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ سامنے رکھیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مسلمان مردوں، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ سنو، ایمان والی نوکرانی یا لونڈی ہو مشرکہ عورت کے بالمقابل زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کسی مشرک کا عورت کے حسن و جمال نے تمہیں اپنے دامے فرے میں بھی لگا لیا، یا اس کی خوبصورتی تمہیں بھا رہی ہو۔ اور پھر اس کے بعد مردوں کو مخاطب کیا گیا
لڑکیوں کے، عورتوں کے گارجین کو مخاطب کیا گیا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اے مسلمان مردوں، اپنی بیٹیوں اور لڑکیوں کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے مت کرو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور یاد رکھو، مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ جائے. منع کیوں کیا گیا؟ اس کے بعد کی آیت میں، بلکہ اسی آیت کے آخر میں، اولئک یدعون الی النار. یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سمجھانے کے لیے کہا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. یہ کسی مولوی کا فیصلہ اور فرمان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ غیر مسلم عورت آپ کو اچھی لگتی ہو، مالداری کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر، عہدہ و منصب کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر یہ عورت آپ کو اچھی لگ سکتی ہو، جہاں آپ کا مستقبل بظاہر خوشنما تابناک اور روشن نظر آتا ہو، مگر قرآن مقدس نے کہا ایسی مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے ایک مرد کا نکاح کرنا، مسلم مرد کا نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہے. البتہ اس کے بعد جو قرآن کا انداز ہے، مفسرین نے بڑا اہم نکتہ نکالا ہے. مردوں سے کہا تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، لیکن جب لڑکیوں کے نکاح کی باری آئی تو اللہ نے عورتوں سے، لڑکیوں سے مت نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تم مشرک مرد سے شادی مت کرو، بلکہ اللہ نے عورتوں کے ذمہ دار کو، ان کے اولیاء اور گارجین حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. اے مسلمان مردوں، اپنی بیٹیوں اور لڑکیوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے ہرگز ہرگز نہ کرنا، اگرچہ ان کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی، ان کی دولت، ان کا عہدہ منصب، ان کا بڑا رتبہ تمہیں بھلا معلوم ہو، اچھا معلوم ہو، پھر بھی اپنی بچیوں کا نکاح ایسے غیر مسلم مرد کو کی زوجیت میں نہ کرنا یا اپنی بیٹیوں کو اس کی نکاح میں نہ دینا. پر ایک بات ٹھہر کے یاد رکھیے، اس آیت میں مرد کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا اپنی بیٹیوں کا نکاح غیر مسلم مرد سے مت کراؤ. مطلب کیا ہوا؟ کوئی عورت مسلم ہو یا غیر مسلم، بالغ ہو یا نابالغ، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، مطلقہ ہو یا بیوہ، کوئی عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں کرا سکتی، وہ چاہے مسلم مرد ہو چاہے غیر مسلم مرد ہو. اس آیت کریمہ میں باضابطہ ولایت کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور ذمہ دار کو ذمہ داری دیتے ہوئے کہا یاد رکھنا کبھی اپنی بچیوں کا نکاح نہ کرانا. اس لیے بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے لا نکاح الا بولی، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا سوائے ولی کے، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر
نکاح نہیں ہوتا، بلکہ ابو داؤد کی حدیث میں باضابطہ یہ لفظ صراحت موجود ہے، اگر کسی کا نکاح ایسا ہوا ہو اپنا نکاح پھر سے کروائیے گا۔ کیا فرمایا؟ ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اگر کوئی عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرا لے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ نکاح بھی اگر کسی مسلم لڑکی نے مسلم لڑکا کے ساتھ کیا، چھوٹی بڑی مسجدوں میں بھاگ کر کیا، ائمہ کرام کو اپنی لالچ میں پھنسا کر کیا، اور کہیں جا کر نکاح کرا لیا یا کورٹ میرج کر لیا، یاد رکھیے گا بھاگ بھگا کر نکاح، اگر لڑکی کا گارجین راضی نہیں ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مزاج بنا ہوا ہے، لڑکی بالغ ہو کے چل جائے گا، یاد رکھیے گا ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نکاح کے بعد اگر دونوں ہم بستر ہو وہ حرام کاری اور زناکاری کرتے ہیں، اور اگر بچے پیدا ہو جائے تو حرامی اور بلد الزنا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے رکنا کیا ہے، کیسے ہے، انشاءاللہ اس کی بدعت آئے گی۔ بہرحال تو بتانا مقصد یہ تھا، عورت اور مرد کے نکاح کے تعلق سے قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ میں دو انداز بیان کیا گیا۔ مرد سے کہا گیا تم مشرک عورت سے نکاح مت کرو، مشرک مرد سے نکاح کرنے کے لیے مسلمان کے مردوں سے کہا گیا اپنی مومن اور مسلمان بیٹی کا نکاح کسی غیر مسلم یا کافر مرد کے ساتھ نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ عورت و مرد جو مشرک ہوں وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت و مغفرت کی طرف تمہیں بلانا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا قرآن نے وَيُبَيِّنُ آیَاتِ، اتنا کھلم کھلا بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ انسان ہے، کسی کے دام فریب میں پڑ سکتا ہے، کسی کی محبت میں وارفتہ ہو سکتا ہے، کسی کی آنچل کی ہوا سے وہ گھوم سکتا ہے، تو قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ کہاں ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مسلم مرد کا نکاح کسی غیر مسلم عورت سے نہیں، کسی مسلم لڑکی کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے نہیں، یہ دونوں کی باضابطہ صراحت ہے۔ یہاں بین المذاہب نکاح کا ایک نظریہ چلا ہوا ہے کہ کسی بھی مذہب میں نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح ہی تو کر رہے اپنے مذہب پر، وہ اپنے مذہب پر۔ یاد رکھیے گا کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے جس میں اجازت دی گئی، لیکن وہ اجازت بھی ایسی شرطوں کے ساتھ ہے کہ وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی تو نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب چلیے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 5 میں والمحصنات من الذین، ان عورتوں سے نکاح جو تم سے پہلے اہل کتاب ہے۔ ساتھ میں کیا کہا؟ محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور پھر اس کے بعد کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو انسان
ایمان سے پھر جاتا ہے، اس کی اعمال اگر تو برباد چلے جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ جس طرح مسلم پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح وہ غیر مسلم جو آسمانی کتاب تورات و انجیل کے ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ میں شرط لگائی، کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ نکاح کرنے کا ارادہ ہو، پاک دامنی کا ارادہ ہو، غیر مسافحین، بازاری نہ ہو، ولا متخذی اخدان، چھپے طور سے یاری اور دوستی کرنے والے نہ ہوں۔ جب تک چھپے طور سے یاری اور دوستی یہ اہل کتاب کے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نہیں ہوتی، تب تک نکاح کا مسئلہ ہی سامنے نہیں آتا۔ بنیادی طور پر اللہ نے منع کیا ان سے دوستی کرنے کی یاد رہی ہے۔ ایک مسلمان مرد کو کسی غیر مسلم مرد سے چاہے یہود و نصارہ ہی کیوں نہ ہو عام دوستی کرنے کی ممانعت ہے۔ تجارتی اور لین دین اور کاروبار کے مسائل الگ ہیں، لیکن جسے دوستی کہا جاتا، ایسی دوستی کرنے سے کسی مسلمان کو منع کیا گیا کہ کسی غیر مسلم سے دوستی نہیں کر سکتے، وہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو۔ رہا معاملہ شادی کا، تو لڑکے اور لڑکی کی اس طرح دوستی قائم ہو جانا کہ جس کے نتیجے میں نکاح کے بندھن میں بندھنا پڑتا ہے، ایسے دوستی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی جائز ہے، وہ قرآن کے آدھے حصے پر عمل کرتے ہیں اور آدھے فرمان پہ ان کا عمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان کر دیا تھا کہ کسی یہود و نصارہ کی عورت سے مسلمان مردوں کا نکاح جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے دوست احباب کی بیٹیوں میں، اپنے مسلم گھرانوں میں کیا آپ کی لڑکیاں نہیں ملتی؟ کسی غیر مسلم گھرانے میں شادی کرنے سے پہلے رشتے گانٹھنے پڑتے ہیں، دوستی کی بینکیں بڑھانے پڑتی ہے، اس کو معاشرہ کا جال بچھانا پڑتا ہے، ساری حرکتیں ہو چکی ہوتی ہیں، بعد میں بچنے بچانے کے لیے نکاح کی نوبت آتی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ مسافحین، محسنین غیر مسافحین۔ وہ نکاح اس لیے کیا جائے پاک دامنی ہو، غیر مسافحین وہ نکاح برائی کو فروغ دینے والا نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور چھپے طور سے دوستی کرنے والا نہ ہو۔ اب بتا لیجیے کہ بغیر دوستی کی نکاح ہوتا ہے؟ تو اگر یہود و نصارہ جیسے غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اس میں شرائط رکھے گئے، لیکن اس کے باوجود کسی غیر مسلم لڑکا کو اپنی لڑکی آپ دے نہیں سکتے، چاہے وہ یہود و نصارہ کی نہ ہو، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آج ہمارے یہاں حالات کچھ دوسرے ہیں۔ ایک آیت اور سن لیجیے پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ چلے سورۃ الممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی، کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ایمان والو، اگر کوئی مومن عورت جو پہلے کفر میں تھی، اس نے ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے، تو کہا صرف کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اس سے رشتہ ناتا مت گانٹنا، فامتحنوہن، پہلے اس کا امتحان لو، وہ پکی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا
اللہ عالم بایمانہن، ان کے ایمان کو اللہ جانتا ہے، لیکن تم تو نہیں جانتے نا، تمہیں پرکھنا پڑے گا، اس کے امتحان لینا ہوگا۔ واقعی محبت کی ہے، شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، دنیا داری کے لیے اسلام قبول کیا ہے، عہدہ و منصب کے لیے اسلام قبول کیا ہے، کسی خاص ضرورت اسلام قبول کیا ہے، یا واقعی اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے حقیقت میں اسلام قبول کیا ہے۔ جو انداز ہو آزمانے کے، ان طریقوں کو آزمائے جائے، اپنائے جائے، اور ان عورتوں کا امتحان لیا جائے۔ اگر امتحان میں پکے اتر جائے تو قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ، پھر ایسی عورت کو کسی کافر کے پاس مت بھیجو۔ وہ اسلام قبول کر کے آ گئی، آپ نے اس کا پریکھا امتحان لے لیا، آپ کی امتحان و آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئی۔ اب وہ عورت کسی بھی صورت میں غیر مسلم ممالک میں یا غیر مسلم رشتہ داروں کے پاس یا غیر مسلم شوہر کے پاس لوٹائے نہیں جا سکتے، انہیں اپنے پاس رکھیے۔ پھر مسلم سماج سے کہا گیا کہ ایسی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو شریعت کا پالن کرتے ہوئے۔ اب بتائیے، ایک عورت غیر مسلم تھی، مسلم بن کر آپ کے محلے میں آئی، اس کے ایمان کا جائزہ آپ نے لے لیا، ایسی غیر مسلم عورت سے آپ کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے سوائے ایمانی رشتہ کے۔ اب اگر وہ ایمانی رشتہ آپ کا برقرار ہو گیا تو کہا ایسی عورتوں پر آپ ترس کھائیے اور غیر مسلم کی زوجیت میں دوبارہ بھیجنے سے گریز اور پرہیز کیجیے۔ جس بچی کو آپ نے پالا ہے، خون جگر پلا کے اسے جوان کیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی ہے، اس کی نشاط اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے اسے پلایا اور بڑھایا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسی عورتیں کسی غیر مسلم سے دوستی گاڑھ لیں اور اس سے شادی کرنے کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں، کیسی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے کچھ طریقہ کار ہمیں بتلائے گئے۔ آج کی اس دور میں تھوڑی مشکل اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ناممکن اور محال نہیں ہے۔ اپنے گھر کی بچیوں کو اور اپنے گھر کے بچوں کو اسلامیات کی تعلیم دیجیے اور دلائیے۔ بطور خاص مسلمان کون ہوتا اور کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں معلومات فراہم کیجیے۔ رشتے ازدواج کس کے ساتھ جوڑنا ہے اور کس کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، اس مسئلے کو سمجھائیے، اور ساتھ ساتھ برادران وطن کی جانب سے اس اوچھی حرکت کو بطور خاص سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ بطور خاص دیندار طبقہ کی لڑکیوں کو نشانہ بنایا جاتا، جو دینی اعتبار سے مشہور ہو ان کے گھر میں ڈاکہ زنی کی جاتی۔ ایرے غیروں کو تو کوئی ویسی معاملہ ہے، کوئی پوچھنے آتا ہے، بڑے بڑے انسانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا اور ان کے گھر میں ڈاکہ زنی کی جاتی، رہزنی کی جاتی، ان کے بچیوں کے سامنے دنیا داری دکھائی جاتی، گاڑی و باڑی کے جھانسے دیے جاتے، مال و دولت کا انبار لگا دیا جاتا، اس کی مرادیں بر لانے کے لیے شاپنگ مالوں میں لے جایا جاتا، کھانے پینے کے مقامات پر الٹے سیدھے ان پہ خرچ کیے جاتے، کسی طریقے سے ان کا دل جیتا گیا، شادی کا جھانسا دیا گیا، لڑکی نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا بجھایا، آپ تو ہماری فکر بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو میرا اتنا خیال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سمجھانے کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے میری بچی بھاگ جائے گی، آپ اس کے پیار محبت میں آپ بھی گھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جیسے کرنا ہو کر لو۔ یہ مزاج ہے اور یہ ذہنیت ہے۔ غیر مسلم کی نکاح میں بچیوں کو جانے مت دیجیے، کیونکہ وہ مستقل حرام کاری کرے گی، بدکاری کرے گی، اس کی نسل حرامی ہوگی اور ولد الزنا بچے پیدا ہوں گے۔ ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کر لیے گا، ٹھیک ہے بائیک آؤٹ کرتے ہیں، 2-4 مہینے 2-4 سال نہیں گزرتے ہیں، پھر بچے آنے جانے شروع ہوتے، کیا کریں بچے کی محبت ہے، پریشانی ہے، پھر اسے گوارا کر لیا۔ بھائی اللہ سے زیادہ کسی عورت و مرد پر مشفق و مہربان آپ ہے؟ جب اللہ نے ایسی عورتوں کو کہا کہ یہ آپ کو جہنم میں لے جانے والی عورتیں ہیں،
یہ جہنم میں لے جانے والے مرد ہیں، اور اللہ اس کے بالمقابل آپ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ کی اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، تھوڑی تکلیف ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ مسلمانوں میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، اگر آپ کی بچی موحدہ اور متبع سنت ہے، کسی بدعتی اور مشرک مرد سے اپنی بچی کا نکاح نہیں کرا سکتے، وہ چاہے ایماندار ہی کیوں نہ، ایماندار ہونے کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتے ہو، کیونکہ شرک شرک ہے، بدعت بدعت ہے۔ اس لیے نہ اپنے گھر میں ایسی لڑکیوں کو لائیے، گو کے سلسلے میں کچھ اجازت ملی ہوئی ہے کہ لڑکا لڑکیوں پہ کنٹرول کرتا ہے، لڑکی کو اپنے دین میں لے آئے گا، لیکن لڑکیاں اکثر و بیشتر مجبور ہوتی ہیں، ان کو شوہر کے دین میں جانا ہی پڑ جاتا ہے، ورنہ ہمیشہ اس کی گردن پہ تلوار لٹکی رہتی ہے، چھوڑ دیں گے۔ ایمان سے برگشتہ ہوئی اور اپنی پوری نسل کو برباد کر لی۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں، اب اندازہ لگا لی۔ اس لیے میں نے اگر یہ کہا کہ کسی مشرک مرد سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی موحد بیٹی کا نکاح مت کیجیے۔ ہمارے پاس ان توحید کے دعوے دار خاندان کی بچیوں کی شسکیاں موجود ہیں، ان کا بلکنا موجود ہے، ان کا رونا دھونا ہمارے پاس موجود ہے، جو باضابطہ ہم سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کہاں میں شادی کرا دیا، وہ سارے خرافات ہم سے کرواتے ہیں، نیاز فاتح کے ساری رسم و رواج ہم سے کرائے جاتے ہیں، اور بدعیہ اور شرکیہ اور کفریہ عمل ہم سے زور زبردستی کرائے جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنی بچیوں کو بوڑھی بنا دیجئے، لیکن ایسے بے دینوں کے پاس اپنی بچیوں کو جانے نہ دیجئے، کم سے کم گناہ سے آپ بھی بچیں گے اور آپ کی بچیاں بھی بچیں گی۔ بات ہو سکتا ہے کڑی لگ جائے۔ ارے بھائیوں، یہ سماج ہے، یہ معاشرہ ہے، اس قسم کی جو صورتحال ہو رہی ہے اس پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ بہرحال بتانا یہ تھا، آج کل جو تعلیم کا نظام ہے، جاہل حکومت نے پوری دنیا یا پوری عوام کو جاہل بنانے کا ایک طریقہ رائج کر دیا۔ دنیا کے سارے پبلک پلیس کھل رہے ہیں، لیکن اسکول و مدارس کھل نہیں سکتے۔ ایک ہوا کھڑا کیا آن لائن تعلیم کا۔ جن بچے بچیوں نے ابھی تک موبائل کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اسکول نے باضابطہ اسے موبائل دلوا دیا، اور آپ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ترقی یافتہ دور ہے، گھر بیٹھے ہماری بچیاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ اب چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ ذرا بیٹھ جائیے، ادھر کلاس چل رہا ہے اور آدھا اسکرین پہ گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ بچوں کا حال ہے، بڑوں کا حال کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اولاً ایسی بچیوں کے پاس یا بچوں کے پاس موبائل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے موبائل اسمارٹ موبائل دیا ہے تو اس کی نگرانی بھی رہنی چاہیے۔ پڑھائی کے وقت میں دیا تو پڑھائی کے وقت میں رہنے دیجیے۔ پھر بچیاں بڑی ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، آپ نے اسے موبائل دیا ہے، اس پر نگرانی نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں کہ بچے بڑا سویرے سو جا رہے ہیں، لیکن سو کر کے وہ کیا گل کھلاتے ہیں کہ اب ان کے کمرے میں چلے آئیے اور ان کی چادر اٹھا کے دیکھیے، وہ اندر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تجربات ہیں جو واقعات ہمارے سامنے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حواس باختہ یہ لڑکیاں عزت و ناموس کو تار تار کرتی ہیں، خود ننگی ہوتی اس کو بھی ننگا کرایا جاتا، اور پھر اس کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اس کا پرچار بھی ہوتا ہے۔ اب شادی کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، عزت و ناموس کی حفاظت کی صورت آتی ہے۔ اگر آپ نے مجبوری مجھے موبائل دیا ہے تو نگرانی رکھیے، اور بطور خاص رات کے وقتوں میں اس موبائل کی اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ موبائل اپنے پاس رکھیے، دن کے وقتوں میں انہیں دے دیجئے اور پھر اس کی بھی نگرانی رکھیے۔ ایسی جگہوں پر اپنی بچیوں کے تعلیم اور بچوں کے تعلیم سے روکیے اور منع کیجئے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں کوئی ایڈوکیشن ہوتا ہے، ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ بیٹھنے کی تعلیم ہوتی ہے۔ خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، اور ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں رونا رویا تھا، وہ چیز آج ہمارے سامنے ہے۔ کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے، کسی کا لڑکا بے روی کا شکار ہے، کسی کی بچی بے روی کی شکار ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل پاک رہے اور آپ کی نسل اچھی چلے، تو اپنے بچے اور بچیوں کی خصوصی نگرانی کیجئے۔
اور اس قسم کے جو فتنہ سامانی پھیلائے جا رہے ہیں اس سے دور رہنے کے لیے آپ چوکس بھی رہیے اور باضابطہ متنبہ خبردار بھی رہیے، اپنے بچے اور بچیوں پہ کڑی نگاہ بھی رکھیے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ایسی جگہ کیجیے یا چاہے پرائیویٹ ٹیوشن جانے کی بات ہو، چاہے اسکول جانے کی بات ہو، چاہے بازار جانے کی بات ہو یا کہیں اور جانے کی بات ہو، ان کی نگرانی ضروری ہے، کیونکہ کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں پاٹنا اور پوسنا جب اپنے طرف مائل کر لینا لوگوں کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو، غربت و افلاس کے مارے انسان انہیں جب دکھائی دیتا ہے کہ بہترین گاڑی میں انہیں سوار کیا گیا اور بہترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا گیا اور بہترین ہوٹلوں میں ان کو رکھا گیا اور بہترین پارکوں میں ان کو سیر و تفریح کرایا گیا، ان کی بھربادی ان کے سامنے لائی گئی، وہ اسی میں مگن ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کلیجہ ہاتھ پہ رکھیے، گردن جھکائیے اور فیصلہ خود کر لیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی دنیاوی دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی فتنہ پروری کے دور میں اب مسلمانوں کو ہر فتنہ سے بچائے رکھ۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔